جو ان میں ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، اچھا اسٹاف وغیرہ ہوتا ہے، تو لوگ پھر بھی پرائیویٹ اسکول کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ تو پرائیویٹ اسکول سے بہت، جو ہمارے ارد گرد کے پرائیویٹ اسکول سے بہت سارے بچے، غالباً 13 یا 14 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پرائیویٹ اسکول سے آئے اور انہوں نے ہمارے اسکول میں داخلہ لیا۔ سر، اگر آپ کے اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بچہ جو ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ؟ جی، ہم نے سپورٹس میں ہمارا ایک بچہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کنوینر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط۔ ناظرین، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک روشنی جیسی ایک خبر آئی ہے اوناگام گاؤں سے۔ بانڈی پورہ کے اوناگام گاؤں میں گرلز مڈل سکول ہے، جس سکول کا نام اس وقت ضلع کے ہر شخص کی زبان پر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی پرفارمنس جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگر ہم دوسرے گورنمنٹ سکولز کی بات کریں، ان کی پرفارمنس کی بات کریں، تو دن بہ دن وہ کم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ کیا رہی تھی اس پرفارمنس کی، وہ ہم جاوید صاحب سے جانیں گے۔ جاوید صاحب اس سکول کے ہیڈ ماسٹر ہے۔ جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سکول ہے اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اتنا اس وقت مشہور ہو گیا اپنی پرفارمنس کے لیے، آپ کے آنے سے پہلے یا آپ کے آنے کے بعد اس میں تھوڑی بہت امپرومنٹ ہوئی، یا یہ پہلے سے ہی؟ جی، اصل میں تو 20 سال سے محکمہ ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں بیسک ٹیچر۔ تو یہ میری اس ڈسٹرکٹ میں پہلی ذمہ داری تھی بیسک ایڈمنسٹریٹر۔ اس سے پہلے میں نے بیسک ٹیچر کام کیا ہے مختلف سکولز میں، خاص کر ہائی سکولز میں اور ہائر سیکنڈری میں، لیکن پہلی بار 2018 میں میری ٹرانسفر ہوئی جی ایم ایس اوناگام، جسے ہم کہتے ہیں گرلز مڈل اسکول اوناگام۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو پہلے میں نے دیکھا کہ جو اسکولی عمارت تھی وہ بھی خستہ حال تھی۔ تو اس کے بعد جو رول 3 کلاسز وہاں تھے، 6، 7، 8۔ اگرچہ وہ مڈل اسکول ہے، مڈل اسکول کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے 8 تک، لیکن 6، 7، 8 جو تھا وہ کلاس وہاں پہ نہیں تھا، تو اس سے نزدیکی مڈل اسکول ہائی اسکول میں شفٹ کیا گیا تھا ان 3 کلاسز کو۔ تو جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، 2 چیزیں میں نے وہاں دیکھی۔ ایک یہ کہ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ ڈم موٹیویٹڈ تھے، ان کو لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے بچوں کی طرف جب دیکھا تو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ جو تھے وہ انڈر پرفارم کر رہے تھے، ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو وہاں اس سکول میں جوائن کرنے کے وقت، اس وقت مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں مت جائیے، کیونکہ اس اسکول کی کچھ پرابلمز رہی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ وہاں کے 3 کلاسز جو تھے ان کو دوسرے اسکول میں شفٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک چیلنج کے طور پر لیا، میں نے کہا کہ بیسک ایڈمنسٹریٹر مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگر ہم محنت کریں تو پاسبل کچھ بھی ہے۔ تو جب میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی بات میں نے کی، بچوں پر توجہ دینے سے پہلے میں نے اساتذہ کے ساتھ بات کی، ان کو یہ باور کیا کہ اگر ہم کام کریں گے تو کام کے رزلٹ آئے گا، لیکن کام ہمیں سائنٹیفک بنیادوں پر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی، ہمیں انوویٹیو میتھڈ سے کام لینا پڑے گا۔ تو پہلا کام جو میں نے وہاں کیا، جو میرے لیے ایک چیلنج تھا، میں نے ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ بیسک ہیڈ میں نے ان کے ساتھ بات کی، ہم نے مسائل پر بات کی، میں نے ان سے سوالات پوچھے کہ بچے کیوں انڈر پرفارم کر رہے ہیں۔ جیسے جب میں نے دیکھا، میں نے آڈٹ کیا، جو ایجوکیشن آڈٹ تھا وہاں پر بچوں کا، تو بہت ہی برا حال میں نے دیکھا۔ تو اس پہ بہت سارے سوالات آئے۔ تو ایک سوال ٹیچرز کا یہ تھا کہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس پینسل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، میں نے ریسورس ادھر ادھر سے اکٹھا کیا، ٹیچرز سے بھی کیا، باقی لوگوں سے کیا۔ میں نے اسکول میں جو تمام جو اسٹیشنری آئٹمز وہ اویلیبل رکھے۔ تو میں نے ان سے کہا ٹیچرز سے کہ جس بچے کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو ہم اسکول سے ہی فراہم کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے فنڈنگ ایک تو میں نے ٹیچر سے ہی ہم نے ڈونیشن لی۔ اس کے علاوہ جو اسکول سے باہر کچھ لوگ تھے جن سے میرے دوست وغیرہ تھے، ان سے میں نے بات کی۔ اسی طرح بارہمولہ میں ایک پین اینڈ پیپر ایک گروپ چلتا ہے، واٹس ایپ گروپ، تو ان سے میں نے بات کی، تو انہوں نے بھی اس میں کچھ ہمیں اسٹیشنری آئٹمز فراہم کیے۔ اسی طرح انہوں نے ہمیں کچھ بیگس وغیرہ جو بچوں کی ضرورت تھی تو فراہم کی۔ سر، اتنی محنت کے بعد آپ کے اسکول کی جو پرفارمنس ہے، اسٹوڈنٹس میں جو پرفارمنس ہے یا پاس پرسنٹیج وغیرہ، وہ کتنی رہی؟ جی، پاس پرسنٹیج چونکہ آپ دیکھیں گے ہم کہیں گے ابھی 100%، لیکن ذاتی طور میں جو میرا کہنا ہے وہ تو اب ایگزام ہوتا ہے، اس میں نو ڈیٹینشن پالیسی ہے تو سبھی بچے پاس ہوتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں۔
جو لرننگ لیولز ان کی بہت کم تھی، اب ان کی لرننگ لیولز اپ ہو گئی ہے، لیکن جس سطح پر جانی چاہیے وہی نہیں جا پائی. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. 2018 میں نے جوائن کیا مارچ میں، تو 19 تک ہم نے ایک تو ٹیچرز پہ ہم نے محنت کی کہ وہ موٹیویٹ ہو گئے، اس بات کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ڈیموٹیویشن کے بھی اپنے کچھ اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں، اس میں بہت سارے عوامل ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ٹیچرز اس وقت ہماری سوسائٹی میں ڈیموٹیویٹڈ کیوں ہیں، ان کو دلچسپی کیوں کم ہو گئی ہے. لیکن جب 2019 میں پھر اگست کا واقعہ پیش آیا، اسکول بند ہو گئے، اس کے بعد سے اسکول بند ہیں. تو جو ہم نے خواب دیکھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ماڈل دیں گے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک ماڈل پیش کریں گے کہ سرکاری اسکولوں میں بھی وہ بچے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم 3 برسوں میں صرف شاید 1 سال ہی ہم کام کر پائے اسکول میں، اس کے بعد سے بچے اسکول نہیں آ پائے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچ پائے جو ہم نے ایک ٹارگیٹ بنا رکھا تھا، اس سال کیا کرنا ہے، نیکسٹ ایئر کیا کرنا ہے، ہم نے ہے. سر، جو بچے کی سکولنگ میں جو ہے پیرنٹس کا کتنا ہاتھ رہتا ہے، ان کا کتنا رول رہتا ہے؟ جی، ہمارے جو بچپن سے ہی ہم سنتے آئے کہ یہ ٹرائی پولر ایکٹیویٹی ہے، ٹرائنگل، ایک پیرنٹ، اسٹوڈنٹ اور جو ٹیچر ہے. لیکن میرا اس میں ایک ڈفرینٹ ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ رول ٹیچر کا ہے. کیوں؟ یہ سوال مجھے اسکول میں بھی ہوا جب میں نے وہاں داخلہ لیا. اکثر دوسرا سوال جو ٹیچرز کرتے تھے، امن وچن غیر ثانوی نہیں، ان کے پیرنٹس توجہ نہیں دیتے. میرا ان کو جواب تھا کہ میرے پیرنٹس بھی مجھے توجہ نہیں دیتے تھے. میں اسکول سے آتا تھا، بیگ گھر میں چھوڑ دیتا تھا، اسٹیڈیم پہنچ جاتا تھا. اس کے باوجود ہم پڑھتے تھے. وجہ کیا تھا؟ ٹیچرز محنت کرتے تھے تب بھی، اور آج بھی بہت سارے ٹیچرز محنت کرتے ہیں. اس کا مطلب میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیرنٹس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن ہمیں پریکٹیکل دیکھنا پڑے گا. ہم یہ کہیں گے، یہ تھیوریٹیکل بات ہم کہیں گے ٹیچرز کا، پیرنٹس کا رول ہے، لیکن وہ رول نہیں ادا کر پا رہے. اس کے بھی وجوہات ہیں. ایک یہ وہ ان پڑھ ہے. اکثر جو سرکاری اسکولوں میں بچے ہیں وہ فرسٹ جنریشن لرنرز ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ زیادہ تر مزدور ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر کام پہ رہتے ہیں. تو کام کو چھوڑ کر اسکول آنا ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہی وجہ ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیا کیا، میں نے ان کی مدرس پر کام کیا. ان کو اسکول میں نے ان کو بلایا. بہت سارے ہماری مدرس تھی، وہ اس کے جس وقت ہمارا MDM کا ہوتا ہے، وہ اسکول بچوں آتی تھی، وہاں بیٹھتی تھی. تو میرا جو بیسیکلی ٹیچر جو 23 سالہ میری سروس ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ہی کو پر زیادہ رسپانسبلٹی، اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. لیکن اب جو پیرنٹ جو اس میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دبا دیتے، اس کی اپنی ان کی پریشانیاں ہیں. جو گاؤں میں جو ذہین لوگ ہیں، جو گاؤں میں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا سوچتے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک گاؤں میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے. ہر ایک گاؤں میں جو پڑھے لکھے لوگ یا ریٹائرڈ لوگ جو ہیں، جو ہمارے بہت سارے لوگ ریٹائر ہو کر گھر میں آتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے. اگر وہ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں تو وہ بہت سارے کام گاؤں کے حل ہو سکتے ہیں. اس میں اسکولنگ بھی ہے. وہ اسکولوں پر توجہ دیں. وہ دیکھیں کہ کہیں بہت سارے اسکول ہیں جہاں ٹیچرز کی کمی ہے. بہت سارے اسکول. سر، اگر آپ کے اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بچہ جو ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ؟ جی، ہم نے سپورٹس میں، ہمارا ایک بچہ تھا، وہ باسط اس کا نام تھا. اس نے شاید اسٹیٹ، مجھے یہ ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کیا، شاید کہ اسٹیٹ کو مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح. وہ جموں گئے تھے، اس میں انہوں نے سپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، لیکن 2 سال سے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی. تو میرا ایک یہ ماننا ہے کہ یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز اس سے بھی 2 فائدے. ایک تو فزیکل فٹنس رہتی ہے اسٹوڈنٹس میں. دوسرا، بچے دلچسپی لیتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کھیلنے کا. اس سے اسکول وہ شوق سے آتے ہیں. تو چونکہ دن بھر آپ بچوں کو پڑھائیں گے، وہ بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی دلچسپی ایجوکیشن سے ختم ہو جاتی ہے. مجھے ان میں ہائی کوالیفائڈ ٹیچرس ہوتے ہیں، اچھا اسٹاف وغیرہ ہوتا ہے، تو لوگ پھر بھی پرائیویٹ اسکولس کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ تو سیدھا سا میں ٹو بی آنیسٹلی میں کہوں گا، کیونکہ میرے اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماد ختم ہو گیا ہے. ایز اے سوسائٹی ہمارا جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں لوگ بچوں کو اسکول میں، سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالنے کے لیے. تو اب آپ یہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. جب میں اس اسکول میں گیا، میں وہاں ہیڈ تھا، میں نے اپنے بچے کو کہا تھا، جو 8ویں جماعت میں تھا، کہ آپ میرے اسکول میں آؤ. تو لیکن
اس کی فرینڈشپ اب ہو گئی تھی ڈیولپ جس اسکول میں وہ پڑھتے تھے، اس کارن وہ وہاں نہیں آیا. دوسرے اسکول چونکہ میں وہاں خود تھا، میں مانیٹر کرتا تھا، مجھے یہ اس لیے میں یہ وہاں پیغام بھی یہ بھی دینا چاہتا تھا کہ میں اپنے بچے کو وہاں، میں نے اپنے بچے کو بھی وہاں داخل کیا، لیکن وہ تیار اس پہ نہیں ہوا. سر آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اسکولوں پر جو ہے اطمینان ختم ہو گیا لوگوں کا، تو ٹیچرس کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا کہ وہ ریپوٹیشن آپ واپس لائے اپنے گورنمنٹ اسکولز کے لیے؟ بالکل، میں ان سے بہت ہی کیونکہ وہ کہا کسی نے کہ جب عزت گئی تو سب کچھ گئی. میری ان سے یہ گزارش ہوگی، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وقت ٹیچر ہیں، جہاں بھی وہ مجھ سے ملتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ابھی اگر ہم کام کریں، اگر ہم توجہ سے دیں، پیشن کی ضرورت ہے اور ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہمیں ذہن سے یہ جو میں نے ابھی بتائی تھی ٹرائی پولر ہم کہتے تھے یہ ایکٹیویٹی ہے، ہم وہ 2 پول ہم کہیں گے کہ ہم ہی کریں گے، باقی کریں یا نہ کریں. پیشن کی ضرورت ہے اور شوق اور بڑے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بچے ہمارے بڑے ذہین ہیں، بچے ہمارے بہت ہی اچھے ہیں، اگر ان پر کام ہوگا تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ابھی بھی ٹرسٹ بحال ہو سکتا ہے لوگوں میں، ابھی بھی لوگ ہم پر اعتبار کر سکتے ہیں، ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں گیا ہے، لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. ہم صرف دعویٰ کرنا ہے. ایک امپورٹنٹ بات میں یہاں بولنا چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیٹک پروفیشن ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس کا جو میرا مطلب لینے کا مطلب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے کیونکہ ہم ایک ایسے پیشے سے منسلک ہیں جو پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے. لیکن میں اس دوسرے نگاہ سے اس کو دیکھتا ہوں، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے جو پیغمبروں والی خوبیاں ہوں. تو یہ تو ناممکن ہے. ہم